السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 11ویں کیس۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو چائے کیوں نہیں پسند؟ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی وہ تازہ ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی جب اس کے پیچھے آتے ارتسام نے اس کے گرد حصار باندھ کے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی اسے معلوم پڑا تھا کہ اس کا شوہر چائے کا زیادہ شوقین نہیں، تبھی وہ اسے سوال کرنے لگی کیونکہ وہ خود دن میں ایک بار تو ضرور پیتی تھی۔ مجھے یہ سرد ہوا بھی نہیں پسند، لیکن جب تم ساتھ ہو تو یہ سرد ہوا تو بھی پر حدت سی لگتی ہے۔ چائے نہیں پسند، لیکن جب تم بناتی ہو تو چاہت کے ساتھ چسکیاں بھی بھر لیتا ہوں۔ مجھے تنہائی نہیں پسند، لیکن تمہارے ساتھ یہ تنہائی بھی دل فریب لگتی ہے۔ اسے کندھے پر ہلکے سے لب رکھتا محبت سے کہنے لگا کہ صنم کے لبوں کو گوشوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے سورج، آ میرے جسم پر اپنا سایہ کر۔ بڑی تیز ہوا ہے، سردی آج غضب کی ہے۔ یہاں ان کو آئے 2 دن ہو چکے تھے اور ہر لمحہ ارتسام کے ساتھ حسین سے حسین تر ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی وہ شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا کہ ارتسام جیسا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ باہر چلیں، تم کب سے بیٹھی ہو یہاں؟ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور صبح سے صنم نے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق آج سردی بہت زیادہ تھی اور باہر جا کے وہ اپنی طبیعت بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سردی بہت ہے، وہ معصومیت سے منہ بنا کے بولی تھی جب وہ ہولے سے مسکرایا۔ سرد ہوائیں مجھے نہیں پسند، جبکہ تمہیں سردی کا موسم بہت پسند ہے۔ اس کے برعکس سردی میں تمہیں باہر نہیں جانا حیرت ہے۔ چھوڑو یہ بہانے، آؤ باہر چلیں، پھر واپس آ کے سردی کم کر لینا۔ اس کو باہر لے جانے پر وہ اصرار کرنے لگا، لیکن آخر پر اس کی بات پر وہ گھور کے رہ گئی۔ ہاں، جب میری کلفی بن جائے گی نا تب مجھے لے آئیے گا واپس۔ خفگی سے اس کی طرف مڑتے وہ کہہ کر روم میں چلی گئی کہ اس کے ساتھ اب باہر جانے کو تیاری کرے، ورنہ اس کو لے جانے میں وہ بلیک میل بھی بہت کرتا تھا۔ حیام کا میسج آیا تھا رات کو، مجھے یاد نہیں رہا تمہیں بتانا۔ رات کا آیا حیام کا میسج یاد کرتے ارتسام نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے کہا، جو خود کو ڈبل شال سے کور کر رہی تھی۔ اچھا کیا آیا تھا؟ اس نے موبائل لیتے وہ پوچھنے لگی تو جواب میں اس نے دیکھنے کا اشارہ کیا جہاں اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس کو بھول گئی تھی۔ اس کے اپنائیت بھرے شکوے پر وہ مدھم سا مسکرائی۔ اس کو اپنا بتاتی وہ موبائل واپس ارتسام کے حوالے کر گئی۔ یہاں خیام آ تو گئی تھی، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ عاصم جہانگیر کے ساتھ یونیورسٹی جاتی اور دوسروں کے سوالوں کا جواب دیتی۔ سب طرح طرح کے سوال کرتے کہ وہ اس کے ساتھ کیوں آئی ہے۔ لڑکیاں تو ویسے بھی عاصم کو تاڑنے میں مصروف ہوتی تھیں اور جب اس کو ساتھ گاڑی سے نکلتے دیکھتی تو جانے کیا کیا کہہ ڈالتی۔ تبھی وہ 2 دن سے پھر بیمار ہوئی بستر پر لگی تھی۔ بخار اتنا شدید نہیں تھا، لیکن ابھی وہ پہلے ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے بخار ہو گیا۔ نہ کہا تو کمزوری سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ پہلے دن تو جہانگیر کو بہت کام تھے تو دوسرے دن کمرے میں کام کر کے وقت کا کافی بیت گیا اور وہیں سو گیا۔ خیام نے تو شکر کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن جب صبح اس نے خیام کو بخار میں تپتے دیکھا تو اس کے پاس رک گیا۔ اس کو میڈیسن وغیرہ کھلا کے ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ رات کو واپس آتے خیام نے گریز دکھانے کے باوجود وہ اسی کے پاس ٹھہرا کہ کہیں رات کو ضرورت نہ پڑ جائے۔ آج طبیعت بہت بہتر تھی، اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، تبھی اپنا ایک ڈریس نکالتے شاور لینے چلی گئی۔ جہانگیر ان 2 دنوں سے باہر سے ہی کھانا لا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ شام کا کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ صبح کا ناشتہ وہ خود بنا لیتا تھا آرام سے، شام کے وقت وہ خود مصروف ہوتا تو وقت نہیں ملتا تھا کہ کھانا بنا دے۔ وہ کس طرح کے ڈریس دے دیے ہیں مجھے، اتنے ہیوی، مجھ سے زیادہ تو ان کا وزن ہے، کہیں میں گر ہی نہ جاؤں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے گرے رنگ کا خوبصورت لباس دیکھنے لگی جس پر اچھا خاصا نگینوں کا کام تھا۔ اپنی طرف سے اس نے کم کام والا ہی جوڑا نکالا تھا، لیکن یہ بھی اچھا خاصی بھاری تھا۔ اپنے بالوں کو سلجھانے کے بعد آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیا اور ایک سائیڈ پر دوپٹہ رکھتے کچن میں آ گئی۔ یہاں تو سب کچھ پڑا ہے، خواہ باہر سے کھانا لینے چلے گئے۔ آج تو طبیعت ٹھیک تھی، میں بنا لیتی کچھ۔ فریج میں مطلوبہ چیزیں دیکھتے اپنے آپ سے بڑبڑانے لگی، شاید اس نے پہلے ہی سب سبزیاں بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مٹر کا پیکٹ نکالتے اس نے پانی میں رکھ دیا کہ اس کا پلاؤ بنا لے گی۔ موبائل کو چیک کیا تو اس نے صنم کا رپلائی آیا ہوا تھا۔ خود میڈم اپنا نمبر بند کیے بیٹھی ہنی مون منانے چلی گئی تھی، تبھی ارتسام کے نمبر پر سے رابطہ کرنا پڑا۔ صنم نے اس میں اپنی صحت کا بتا کے اس کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ چند دنوں میں وہ واپس آ رہی ہے۔ جہانگیر کے آنے تک وہ گھر کا بکھرا کام سمیٹنے لگی۔ ویسے تو اس نے خود ہی سیٹ کر کے رکھا تھا، لیکن آج وہ اپنے بیگ سے چیزیں نکالتی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ 4 سے 5 باڈی اسپرے اور اس کے ساتھ الگ الگ ہی برانڈ کے پرفیومز، کتنی پرفیومز استعمال کرتے ہیں۔
خوف سے سوچتی اس نے ایک باڈی اسپرے اٹھاتے ہلکا سا فضا میں اسپرے کیا تو ناک کے نتنوں میں میٹھی سی خوشبو ٹکرائی. اسے یاد آیا کہ جہانگیر اکثر یونیورسٹی یہی لگا کے آتا تھا. اپنا ضروری سامان ایک جگہ پر سیٹ کرتے باقی روزمرہ کی چیزیں ترتیب سے رکھنے لگی. بیڈ شیٹ کو درست کرتے اسے رات کا وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اس کے سرہانے بیٹھا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑے اب دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہا تھا. اس کی کیئر یاد کرتے ہلکا سا مسکرائی. تبھی جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا جس کو محسوس کرتے کمرے سے باہر نکلی تو ہاتھ میں کھانے کے بیگز تھامے دروازہ لاک کر رہا تھا. حیام کو دیکھتے اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب بالکل فریش فیل کر رہی ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کیسی طبیعت ہے اب. ٹیبل پر بیگز رکھے تھے, ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے اس نے شوز اتارنے لگا. جی ٹھیک ہوں, آپ مجھے بتا دیتے میں کھانا بنا لیتی ہوں. اب ہم روز ہی تو باہر سے کھانا نہیں کھاتے رہیں گے. ٹیبل پر کھانے کے بیگز پکڑتے وہ نارمل لہجے میں کہنے لگی تو جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے بال تھوڑے آگے اور تھوڑے پیچھے پھیلے تھے. دوپٹہ اب بھی ایک سائڈ کندھے پر تھا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ روز باہر سے آیا کرے گا, کل سے بنا لیا کرنا ناشتہ لنچ ڈنر. صوفے سے اٹھتے سلیپرز پہنتے وہ ہاتھ منہ دھونے چلا گیا. اس کی بات پہ حیام کا منہ بن گیا کہ وہ اتنا تو کہہ سکتا تھا کہ کوئی بات نہیں تم آرام کرو, میں بنا لیا کروں گا کھانا. کل یونیورسٹی میں سیمینار ہے, میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ کھانے کے دوران حیام کو بغیر دیکھے اس نے پوچھا تو حیام کے ذہن میں پھر سے بات آئی کہ سب اس سے کیسے سوالات کریں گے. تبھی وہ گھبراتی فوراً نفی میں سر ہلا گئی. نہیں, جب تک صنم نہیں آ جاتی میں نہیں جا رہی. خود کو سنبھالتے اس نے جواب دیا. کھانے سے نظریں ہٹاتے اس نے دیکھنے لگا جس کی نظریں کھانے پر ہی جھکی ہوئی تھیں. اگر تم کل جاؤ گی تو تمہارا پچھلا کور ہو جائے گا سب, کیونکہ وہ سب اسی سے ریلیٹڈ کرتا ہے. سرسری سا بتانے لگا کہ شاید وہ چلی جائے, لیکن نہیں, میں صنم کے ساتھ ہی جاؤں گی. وہ بات کو ٹالنا چاہتی تھی لیکن شاید جہانگیر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسی کیفیت کو سمجھ چکا تھا. تبھی وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ کل جائے اور ایک بار ہمت دکھائے. جہاں تک مجھے یاد ہے تم سیمینار میں صنم کے ساتھ نہیں جاتی تھی, اکیلی ہی ہوتی تھی. ایک زبردست موقع ہے کہ تم اپنا نقصان کور کر لوگی. کھانا ختم کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا. آخر میں ہلکا سا مسکرایا. حیام کو اس کی مسکراہٹ چلاک لگی, جیسے وہ چلاکی دکھا رہا ہو. برتن سمیٹتے ہوئے جہانگیر بھی اس کے ساتھ کچن میں مدد کرانے آ گیا. چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹی تھیں اور حیام نے اتنی دیر میں برتن دھو دیے تھے. صبح 10 بجے سیمینار ہے اور 9 بجے میری کلاس ہے, تو 9 بجے تک ہم چلے جائیں گے. تب تک تم میرے کیبن میں بیٹھ جانا, پھر میں لے جاؤں گا. جہانگیر سونے کے لیے چینج کر کے واپس آیا تو حیام کو مخاطب کرتے کہنے لگا. جی ٹھیک ہے, اس کے بددلی سے کہا. اب وہ اس کے کیبن میں بھی بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی جس چیز سے وہ بھاگنا چاہ رہی تھی. عاصم جہانگیر کی پوری کوشش تھی کہ وہ بچ نہ پائے. اس سے میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں موجود ہیں, میرے کچھ ڈریسز ہاسٹل میں موجود ہیں, یہ سب پہن کے میں سو نہیں پاؤں گی تو وہ بھی لانے ہیں. اپنے بالوں کو بینڈ میں قید کرتے اپنی الجھن بتائی. ٹھیک ہے, کل واپسی پر شاپنگ کر لیں گے, تم اپنی ضرورت کا باقی سامان بھی لے لینا. بات کرتے وہ جہانگیر کے پاس ہی کھڑی تھی تو اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کے بالوں کو بینڈ سے آزاد کر گیا. تمہیں معلوم ہے تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں. اس کے بالوں کو آگے کرتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا کہ اچانک اس کے بدلے لہجے سے اس کا دل زوروں سے دھڑکا. اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی وہ اپنے آپ میں سمٹی تھی جیسے کبرڈ میں میرا کوئی ٹراؤزر شرٹ نکال کے آج کے لیے پہن لو, پھر کل شاپنگ پہ جائیں گے. اس کے سرخ رخسار اسے شوق سے جسارت کرنے پر مجبور کر رہے تھے, لیکن وہ ضبط کر گیا تھا. آپ کا نکال کے پہنوں میں؟ وہ حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی. مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسے ہی سو جاؤ. غیر ارادی طور پر حیام کو کسی رومانوی جملے کا انتظار تھا, لیکن نہیں, یہاں جناب کو کس رومانس کے کیڑے نے کاٹ لینا تھا. ابھی سوچ پہ وہ خود ہی ہلکا سا ہنستی اٹھی اور اس کے کہنے کے مطابق اس کا کوئی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کے چینج کرنے چلی گئی. آہستہ آہستہ وہ خود کو سمجھانا شروع ہو گئی تھی کہ اب اس کا شوہر ہے تو اس سے کترانا بند کر دے, اس سے کھل کر بات کرنے کی کوشش کیا کرے. وہ جہانگیر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا, شاید یہ اجنبیت کی دیوار جہانگیر کو ہی گرانی تھی. تبھی وہ ہر طرح سے اس سے نارمل رویہ اختیار کیا ہوا تھا تاکہ حیام ایزی فیل کرے. ابھی وہ جب چینج کر کے آئی تو جہانگیر کو پتا تھا کہ وہ ایسے وہ سامنا نہیں آئے گی. تبھی کمرے کی لائٹ وہ بند کر کے سونے کے لیے لحاف اوپر اوڑھے لیٹ چکا تھا. موقع کے مطابق حیام لائٹ بند دیکھتی آرام سے چلتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی. چلو آؤ. یونیورسٹی پہنچتے پارکنگ میں گاڑی روکتے جہانگیر نے کہا تو حیام چوکی کہ وہ کیسے اس کے ساتھ باہر نکلے. عاصم, اس نے جھجکتے پکارا. آپ پہلے جائیں, میں بعد میں آتی ہوں, یا میں پہلے جاتی ہوں پھر آپ آئیے گا. ایسا آسانی ہوگی اور میں لائبریری چلی جاؤں گی, آپ مجھے کال کر لیے گا, میں آ جاؤں گی. وہ اپنا چھوٹا سا پلان اسے گوش گزار کرنے لگی, جس پر جہانگیر ہونک بنا اس کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اسے. وجہ, میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جہانگیر نے ہلکی سی ماتھے پر شکن لیے پوچھا, جس پر وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی. اگر کسی نے کچھ پوچھا تو جواب دیجیے گا خود ہی, وہ تڑک کر بولی اور اپنی سائڈ کا ڈور کھولتے نکل گئی. آج اس نے رائل بلو کلر کا خوبصورت سا جوڑا پہنا تھا جس پر ہلکی سی باریک سی کڑھائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی, لیکن وہ پھر بھی نئی شادی شدہ لگ رہی تھی. ماحول پہ مزید آگ جہانگیر کے پہنے ڈریس لگا دی جب وہ کمرے میں بلو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے داخل ہوا.
خیام کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ اب اس کو یقین ہو چلا کہ عاصم جہانگیر جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا تاکہ اگر کسی کو نہ بھی علم ہو تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کر سب کو ہو جائے۔ سر پر زبردستی دوپٹہ سیٹ کیے وہ جہانگیر سے فاصلہ بنا کر چل رہی تھی، جبکہ وہ قدم بقدم اسے قریب ہی آتا جا رہا تھا۔ آپ تھوڑا دور رہ کے نہیں چل سکتے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ خیام کو اندازہ تھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹ نے اسے جہانگیر کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا اور اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ اس کی جانب گردن موڑتے ہوئے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکان سجائے ٹوکنے لگی، جس پر عاصم جہانگیر نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ارے خیام کیسی ہو؟ اتنی دیر بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں، اور تم سر عاصم کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس نے ایک کلاس فیلو اس سے ملنے آ گئی، یقیناً وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، ہاں بس کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ خیام مسکرا کے اسی کے ساتھ چلنے لگی۔ خیام کی کلاس فیلو نادیہ بھی ہر سیمینار میں شرکت کرتی تھی۔ یہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہوائی فائرنگ کی طرح بات کو ہوا میں اچھالتی تھیں، اس کی گونج ہر طرف ہوتی تھی۔ سر عاصم کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی جس پر خیام نے کوفت ہونے لگی، جبکہ اس کے پیچھے ہی آہستہ قدم لیتا جہانگیر بظاہر اپنے موبائل میں بزی نظر آ رہا تھا، لیکن دھیان اس کا ان کی باتوں کی طرف ہی تھا۔ وہ میری گاڑی رستے میں خراب ہو گئی تھی تو سر نے لفٹ دے دی، وہ مروتاً مسکراتے ہوئے بتانے لگی کہ اب وہ اس کی شکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں چلتا ہوں، تم آ جانا فری ہو کے۔ ابھی وہ سامنے کھڑی نادیہ کو اپنے خیالوں میں مارنے ہی والی تھی کہ اس کو جہانگیر کی آواز سنائی دی، جس پر خیام کے ساتھ ساتھ نادیہ فیئر بھی چونکی۔ تمہیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ؟ اب اس کی بار وہ معنی خیز مسکراہٹ سے پوچھنے لگی کہ خیام چاہ کر بھی اپنے لبوں کے گوشوں پہ مسکراہٹ نہ لا پائی۔ نوٹس لینے تھے کچھ، تبھی وہ اتنا کہہ کر بنا اس کی مزید کوئی بات سنے وہ لائبریری کی طرف چل دی اور جہانگیر کو دل ہی دل میں مارنے کے پلان بنانے لگی۔ یعنی حد ہے، جان بوجھ کر وہ یہ سب کر رہا تھا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ لائبریری میں بیٹھے اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا جب جہانگیر کا میسج موصول ہوا۔ میسج کو پڑھتے اس نے روم نمبر پوچھا، جس پر جہانگیر نے بتایا کہ اس کے آفس روم میں آئے۔ وجہ پوچھنے پر جہانگیر نے کہا کہ ایسے ہی وہ ساتھ چلتے ہیں، جس پر خیام کو تب چڑھی۔ مزید کوئی بات کیے وہ خود ہی سیڑھیاں چڑھتی وہیں پرانے والے روم میں گئی، لیکن وہاں نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگوں سے پوچھتی وہ مطلوبہ روم میں پہنچ گئی تو سکھ کا سانس بھرا۔ چھوٹی لائن میں جا کے اس نے نشست سنبھالی چوتھی لائن میں جا کر اس نے نشست سنبھالی۔ تقریباً ہال سارا بھر چکا تھا اور سیمینار شروع ہونے والا تھا جب اچانک کوئی اس کے برابر والی خالی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گردن گھمائی تو وہ جہانگیر تھا۔ اس کو دیکھتے خیام کو اپنا وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی بار سیمینار لینے آئی تھی۔ تب بھی جہانگیر اسی طرح اس کے پاس بیٹھا تھا، لیکن تب وہ سر تھا، آج شوہر۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیں۔ سامنے ملٹی میڈیا جب آن کیا گیا تو لائٹس آف ہوئی تھی، تبھی خیام کا ہاتھ جہانگیر کی گرفت میں آیا، جس پر وہ بوکھلاتے ہاتھ چھڑانے لگی۔ آج تو جیسے اس کے رنگ ہی نرالے تھے۔ ریلیکس، وہ نارمل بولا تھا، اس کے برعکس خیام اب نارمل ہوئی تھی۔ عاصم کوئی دیکھ لے گا، وہ باز رکھنے لگی۔ خیام نے احتیاطاً اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن نادیہ جو انہی کی لائن میں بیٹھی تھی وہ دونوں کو گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر خیام کے اوزان خطا ہو گیا۔ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرتی جھٹکے سے ہاتھ چھڑا بیٹھی، جو اس کی ڈرپ لگنے کی وجہ سے سوجن پہ ہلکے سے انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ اچانک سے ہاتھ چھڑانے پہ حیران ہوا۔ پلیز، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ التجایا بولی تو جہانگیر نے ایک نظر دائیں بائیں دیکھا تو اسے بھی نادیہ نظر آئی۔ دیکھا تو وہ ابھی بھی دیکھ رہی تھی، لیکن جہانگیر کی سرد نظروں سے گھورنے پر اور سوالیہ ایبرو جھکانے پر مسکراتی نفی میں سر ہلا کے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے دیکھتے وہ چالاکی سے مسکرائی، یقیناً اس کو نیا ٹاپک مل گیا تھا۔ زوفا کہاں ہے؟ اور دادی جان؟ گھر میں داخل ہوتے زوفا کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہ ملازم سے پوچھنے لگا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ دادی جان کے ساتھ پڑوس میں کسی کی عیادت کرنے گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آئے تو اسے کمرے میں بھیجنا، مجھے کام ہے کچھ۔ اتنا کہہ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ 3 دن سے وہ کراچی گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، آج ابھی صبح گھر واپس ہوئی تھی۔ اس کی دادی جان اور زوفا دونوں کو نہ پاتے وہ حیران ہوا تھا۔ آتے ہوئے وہ کیف کے پاس سے بھی ہو کر آیا تھا اس کی خیریت دریافت کرنے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ریکور کر رہا تھا اور بہت تیزی سے۔ اس کی فیملیز کے علاوہ کسی کو بھی کیف کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ بھی جہانگیر کو نکاح کے لیے منانے میں بھی اسے تبھی مشکل پیش آئی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ کیف ابھی زندہ ہو، اس طرح وہ اس کی ہونے والی بیوی کی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اظہر صاحب اور دادا جان کے سمجھانے کے بعد وہ مانا تھا اور راضی ہوا تھا نکاح کے لیے۔ اس کا یقین تھا کہ وہ خیام کا اچھا سا خیال رکھے گا کیونکہ جہانگیر رشتوں کی قدر کرنا جانتا تھا، لیکن اس دن خیام کی حالت اور اس کی ضد دیکھتے اصفہان اپنے غصے پہ قابو نہ کر پایا تھا اور وہاں سے واپسی پر وہ جہانگیر کی اچھی کلاس لے کر آیا تھا۔ سب کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اکیلے میں وہ اچھی خاصی خاطر مدارات کر کے آیا تھا۔
تھا اس کی. کل خیام سے فون پر بات کرتے اس کو سکون ملا یہ جان کے کہ وہ جہانگیر کے ساتھ اس کے گھر شہر میں موجود تھی. السلام علیکم. آپ کب آئے؟ کمرے میں داخل ہوتی زوفا حیرت و خوشی سے پوچھنے لگی تو اصفہان کو لگا جیسے اپنی بیوی کو دیکھتے سفر کی ساری تھکان اتر چکی ہے. بس تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں. آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ دادی جان کیسی ہیں؟ چل کر اس کے پاس آتا اسے سینے سے لگایا کہ اس کی بے چینی پہ وہ مسکرا دی. سب ٹھیک ہیں، آپ آئیں. دادی جان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہی ہوں گی. اس سے الگ ہوتی وہ مسرور سی کہنے لگی. اتنے دنوں بعد وہ اصفہان کو دیکھ رہی تو دل جیسے خود پرسکون ہو گیا تھا. چلیں. مسکراتا اس کو حصار میں لیے جانے لگا. جب زوفا نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں آتی ہے فریش ہو کے، اصفہان نے معمولی سا نوٹ کیا کہ وہ نظریں چرا رہی تھی کہیں کہتے ہوئے، لیکن پھر سر جھٹک کے وہ مسکراتا دادی جان سے ملنے چلا گیا. اصفہان کے جانے کے بعد زوفا اپنی شال اتارتی ہوئی ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھنے لگی جہاں پر ایک نمبر لکھا تھا. اللہ کرے کہ اب ان سے رابطہ ہو جائے. جلدی سے ایک پین پکڑتی، وہ نمبر نوٹ کرتی، اسے کبرڈ میں دھیان سے رکھنے لگی اور فریش ہونے چلی گئی. رات کے سونے سے پہلے کروں گی ایک بار کال، اگر ہو گئی تو ٹھیک ورنہ صبح کر کے دیکھوں گی. وہ خود سے بڑبڑاتی وہ فریش ہونے چلی گئی اور واپس آتے دادی جان کے پاس آ گئی. ماما یہ اصل ابو کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اسکول یونیفارم چینج کر رہی تھی جب دعا نے معصوم میں سے سوال کیا، جس پہ گل پل بھر کو حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ سوال کیسا سوال تھا. اصل نقل ابو کچھ نہیں ہوتے، بس بابا ہوتے ہیں. آپ کے بابا عماد ہیں. گل کو جانے کیوں خدشہ ہونے لگا، تبھی وہ عماد کا ہی بتانے لگی، ورنہ اگر وہ اس کو اصل نقل کا کانسیپٹ دیتی تو ضرور وہ الجھ جاتی. مطلب بابا ہی میرے اصل ابو ہیں؟ دعا اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی. ہاں جی، سب کے ایک ہی بابا ہوتے ہیں تو آپ کے بھی ایک ہی بابا ہیں. عماد اس کو پیار سے بوسہ دیتی سمجھانے لگی تو وہ الجھ گئی. لیکن جو انکل آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے اصل ابو ہیں، بابا نقلی ہیں. اس کے الفاظوں پہ گل جیسے ساکت ہو گئی، مطلب کہ وہ یہاں تک دوبارہ اس کے پیچھے آ گیا تھا برباد کرنے، اور اب اس کی بیٹی کا سہارا لے کر دعا آئندہ ایسی بات نہ سنوں میں. آپ کی بس ایک ہی بابا ہے، وہ عماد ہیں اور کوئی نہیں. آئندہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اپنے لہجے میں وہ ذرا سی سختی لاتے ہوئے بولی تو دعا منہ بنا گئی. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ڈانٹ رہی ہیں آپ؟ عماد نے اس کی بات تو نہیں سنی لیکن اس کے لہجے سے پر حیران ہوتا پوچھنے لگا. فضول کی ضد کر رہی ہے، بات ہی نہیں مان رہی، بدتمیز ہوتی جا رہی ہے. گل کو جانے کیا ہوا کہ وہ چڑچڑا پن دکھانے لگی، جس پر عماد بھی حیران ہوا. میں نے کچھ نہیں کیا ماما، جھوٹ بول رہی ہیں. دعا نے اس کی بات کی نفی کی کہ اس نے کون سی بدتمیزی کر دی تھی. دیکھا کیسے زبان چلا رہی ہے میرے سامنے. گل ماتھے پہ بل لیے دعا پر غصہ ہوئی تو عماد نے دعا کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ بند کرتے اس کے پاس آیا. یہ کس لہجے میں بات کر رہی تھی آپ اس سے؟ عماد نے سنجیدگی سے پوچھا. اسے واقعی ناگوار گزرا تھا گل کا دعا کو ایسے کہنا. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو پیار سے سمجھاتی بجائے اس پہ غصہ کرنے کے. آپ دیکھ نہیں رہے تھے کیسے وہ مجھے جواب دے رہی تھی؟ آگے سے بات کرتے اس کا لہجہ ہلکا نہ ہوا. دیکھ رہا ہوں میں اسے بھی اور آپ کو بھی، لیکن آپ اسے ایسے کیوں کہہ رہی تھی جبکہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے. اب کی بار عماد نے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی. ہاں یہ ہماری بیٹی ہے نا، آپ اس کے بابا ہیں نا؟ وہ آنسو بہاتی پوچھنے لگی. عماد اس کے رد عمل پر شدید حیران و الجھا. بتائیں نا، وہ ہماری بیٹی ہے نا، آپ اس کے بابا ہیں نا؟ وہ اس کی خاموشی پہ وہ سر اٹھا کے غصے سے پوچھنے لگی جبکہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے. جی وہ ہمارے بیٹی ہے. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خدا را بتائیں، مجھے آپ پریشان کر رہی ہیں. اس نے شدت سے رونے پر وہ خود پریشان ہو گیا اور چہرہ ہاتھوں میں تھامتے پوچھنے لگا. پھر وہ کیوں اصل ابو کا پوچھ رہی ہے؟ وہ کیوں آپ کو نقلی با کہہ رہی ہے؟ آپ اسے بتائیں کہ آپ اس کے بابا ہیں، آپ بھی اس کے اصل ابو ہیں. عماد میں اسے کھونا نہیں چاہتی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی. اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ عماد اس کی بات کا پس منظر سمجھ گیا. فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا، اسے میں سمجھاؤں گا. اس کے دوبارہ سے سینے پر لگاتے چپ کرانے لگا. آپ ہی اس کے بابا ہیں، اسے سمجھائیں گے نا آپ؟ وہ دوبارہ سے کچھ کبھی ایسا نہ پوچھے. وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. عماد نے سوچا کہ اب وہ اس بارے میں جہانگیر اور باقی بڑے مردوں سے بات کرے گا کیونکہ یہ بات اب چھوٹی نہیں تھی. وہ دعا سے ملنے لگا تھا اور اس کو یہ بھی بتانے لگا تھا کہ اس کا اصل باپ ہے. دعا تو ابھی کافی چھوٹی تھی، اب تبھی اس بات کا سمجھ نہ پائی. وہ تایا جان کو ابو سمجھتی تھی، اسے وہ آدمی بھی تایا جان ہی لگا، لیکن وہ تو اس چھوٹی سی بچی کے دماغ میں یہ لانا چاہ رہا تھا کہ اس کا اصل باپ کوئی اور ہے. ابھی نہیں تو آگے چل کے وہ یہ حقیقت ضرور کھولنی تھی، لیکن ایسے عماد نے کیا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. کہیں جا کے کون ایسی حرکت کرتا ہے جو آپ وہاں مسلسل کیے جا رہے تھے؟ گھر آتے ہی حیام پھٹ پڑی. اس کا غصہ ہی بہت آیا تھا کہ آگے پیچھے وہ کچھ کہنے بولنے کے روادار نہیں ہوتا تھا اور سیمینار میں بار بار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا. سب شوہر ٹکا سا جواب ملا جس پر وہ اس کی مزید تب چڑھی. اس نادیہ کو بار بار دکھانے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کل کو کیا تماشا بنائے گی پوری یونیورسٹی میں. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کے لبوں کے قریب لے جاتا تھا. تمہیں میرے ہاتھ پکڑنے پر مسئلہ ہے یا
نادیہ کے دیکھنے سے۔ اب وہ براہ راست اس کے سامنے آتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اب بھی وہ کہیں سے تھوڑی دیر پہلے والا جہانگیر نہیں لگ رہا تھا؟ دونوں سے وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، میرا مطلب ہے کہ ایسے پبلک پلیس میں تو نہیں نا ہاتھ پکڑتے سب کا؟ کیا سوچیں گے جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارا؟ اس کو گھورتی آنکھوں کو محسوس کرتے وہ جلدی سے صفائیاں بیان کرنے لگی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی جو حرکتیں وہ نارمل انداز میں نارمل رہ کر رہا تھا، اس سے اس کی دھڑکنوں نے کیا ادھم مچایا ہوا تھا۔ وہ سانس روکے بیٹھی تھی وہاں۔ ابھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں ہاتھ پکڑ لوں تو؟ وہ پل میں بدلا کہ حیام بے اختیار ہی میں نہ کہہ گئی، جس پر جہانگیر نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا۔ مسئلہ ہے تو بتاؤ، اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہ براہ راست آنکھوں میں دیکھتے لبوں سے لگاتے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتی، اس کا سانس پھر رک گیا تھا اچانک اس کی حرکت پہ۔ شاید اس کی سیل چینج ہوتے تھے پیار کے معاملے میں، پل میں ہیرو پل میں ویلن کا رول پلے کرتا تھا اس کے سامنے۔ بتاؤ، اس کو مزید قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں پوچھنے لگا تو ہلکے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کے سر جھکانے پر وہ متبسم ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ گڈ گرل، متبسم لبوں سے کہتا اس کے گال تھپکتا وہاں سے فریش ہوتا چلا گیا، اس کو سکتے میں چھوڑ کے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے رکی سانسیں بحال کی اور جہانگیر کو صلواتیں سنانے لگی۔ گڈ گرل، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 2 سال کی بچی ہوں۔ بات کے بند دروازے کو گھورتی کچن کی طرف چلی گئی۔ کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر کے ہمراہ عماد اظہر صاحب اور اصفہان عدالت کے کمرے میں موجود تھے جہاں اس کی کیس کی سنوائی چل رہی تھی۔ آج تو جیسے ڈیفینس لائر بھی اپنی تیاری مکمل کر کے آئے تھے، تبھی وہ پروسیکیوٹر کو ہر بات کی نفی کیے جا رہے تھے، لیکن اس کی وہی بیانات جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب آصف رفاقت نے خود اکبر اعظم کو بیچا تھا، وہ سب بے معنی تھا۔ یعنی دونوں طرفین کے بیانات سننے کے بعد آخر جج صاحب نے فیصلے سنانے کو رکے تو کمرہ عدالت میں جیسے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ 1 منٹ جج صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں مجھے ایک اور بات کرنی ہے آپ سے، اگر آپ مجھے اجازت دیتے۔ جج صاحب کے بولنے سے قبل ہی دفاعی وکیل فوراً بولے تو سب کی نظریں ان پر جا ٹھہری کہ اب ایسی کیا بات تھی، جبکہ سب یہ بھی جانتے تھے کہ اب فیصلہ جہانگیر کے حق میں ہونے والا ہے اور زمینی کارروائی دوبارہ سے شروع ہوگی جس پر تمام دستاویزات کو ایک بار نئے سرے سے چیک کیا جانا تھا۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جج صاحب اجازت دے کر ٹھہرے اور اپنا قلم سائیڈ پر رکھا۔ جج صاحب، عاصم جہانگیر کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی جانی دشمنی نہیں ہے، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اکبر اعظم سے، ماں سوائے اس کے کہ کیس اس زمین کے بارے میں لڑا جا رہا ہے جس کے یہ دعوے دار ہیں۔ اگر ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے تو کیوں یہ اکبر اعظم کے بھائی پر جان لیوا حملہ کروا رہے ہیں؟ دفاعی وکیل سب کے سروں پر بم گراتے بڑے آرام سے پروسیکیوٹر کو دیکھتے ایک فائل جج صاحب کے حوالے کر گیا۔ یہ کس حملے کی بات کر رہے ہیں؟ عماد ماتھے پر بل لیے جہانگیر سے پوچھنے لگا جو سختی سے لب بھیجے بیٹھا تھا۔ اب حد سے گزر رہے ہیں، میں ان سے ابھی اخلاقاً پیش آ رہا ہوں، لیکن یہ اب جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ حماد کو جواب دیتے وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں جج صاحب پیپر دیکھ رہے تھے۔ وہی ایک کاپی دفاعی وکیل نے پروسیکیوٹر صاحب کو دی جس پر وہ ششدر رہ گئے۔ اس میں ایک تصویر تھی جہاں اکبر اعظم کا چھوٹا بھائی زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور 3 لوگ اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ جہانگیر، یہ انہوں نے اشارے سے جہانگیر سے پوچھا، جس پر وہ بھی الجھن سے کندھے اچکا گیا۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب نے سوالیہ نظروں سے پروسیکیوٹر صاحب سے پوچھا، جس پر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سب شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا جس کا فضول میں یہ جواز بنایا جا رہا تھا۔ یہ فضول کا جواز نہیں ہے پروسیکیوٹر صاحب، وہ استفہامیہ مسکرائے تھے۔ یہ 3 آدمی مسٹر جہانگیر کے ہی ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی نشست پر برجامان ہوئے۔ جہانگیر کو انہوں نے کٹہرے میں بلایا اور وہ تصویریں دکھائیں جو انہوں نے جج صاحب کو بھی دے دی تھیں۔ یہ دیکھ کر جہانگیر کو واقعی حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ واقعی اس کے آدمی تھے، لیکن وہ فرحات کو مار کیوں رہے تھے؟ اس بارے میں جہانگیر مکمل طور پر لا علم تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ واقعی بے خبر ہے اس سے۔ آپ بے خبر ہوں گے لیکن شاید آپ سے جڑے لوگ نہیں، دفاعی وکیل تنزن کہتا اٹھا۔ سنوائی کا وقت ختم ہوا تو جج صاحب نے اگلے مہینے کی تاریخ فائنل کر دی۔ اگر آج وکیل صاحب یہ نیا ڈرامہ نہ کھولتا تو لازمی اس کے حق میں ہی فیصلہ ہونا تھا، لیکن اب اس کا کیس بھی جیسے تاریخوں پہ چلنے والا تھا۔ فی الحال تو عدالت کے لیگل نوٹس پر وہ زمین زیر حراست تھی، نہ ہی وہ جہانگیر کے پاس تھی اور نہ ہی اکبر اعظم کے پاس۔ اس کے دستاویزات بھی زیر حراست تھے۔ جج صاحب کا فیصلہ سنتے جہانگیر سرد آہ بھرتا واپس باہر آیا۔ فرحات کو آخر وہ لوگ مار کیوں رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی، خدا بخش سے پوچھتا ہوں، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ باہر آتے جہانگیر نے دماغ میں گھومتے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہوا جبکہ ان میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا تھا؟ فرحات کو مار رہے تھے وہ؟ عماد نے بھی حیرت سے پوچھا تو اس کے دماغ میں اچانک سے کچھ آیا۔ ہاں خدا بخش، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ اس سے پہلے عماد اسے کچھ کہتا جہانگیر خدا بخش فون کر چکا تھا، لیکن کیوں؟ جہانگیر نے حیرت سے عماد کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، فون رکھتے
وہ عماد کی طرف ہوا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں عماد، تم کم از کم تم دیکھ تو لیتے کہ وہ کون ہے وہ۔ جہانگیر افسوس کرتا اسے دیکھنے لگا جس نے اپنے بندوں سے اچھا خاصا پٹوایا دیا تھا فرحات کو۔ یار مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فرحات ہے، دعا کے اسکول کے گارڈز نے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو اس سے ملنے آتا ہو، ایک دو بار زبردستی بھی کی ہے ساتھ لے جانے کی، تو بدلے میں نے خدا بخش اور اس کی رکھوالی پہ رکھا کہ اگر آئندہ ایسا کچھ ہو تو دیکھ لے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فرحات نکلے گا۔ عماد نے تفصیلاً بات سمجھائی تو جہانگیر خاموش ہو گیا کچھ پل۔ کیا اس کے بعد دعا کی وہ بات کی تھی؟ آہستہ سے قدم چلتے جہانگیر نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر عماد نے سر ہلایا۔ چلو فکر نہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ اس کو اداس ہوتے دیکھ کر جہانگیر نے حوصلہ دیا تو محض سر ہلا گیا۔ گاؤں واپس جاؤ گے؟ اب گاڑی میں بیٹھتے اس نے سوال کیا تو عماد نے بتایا کہ گل کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو یہاں مزید نہیں رہ سکتا، جبکہ جہانگیر کو اب یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگلی سنوائی میں وہ کیا ثبوت ثابت کریں گے کہ یہ حادثہ زمین والے کیس سے متعلق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اس بات کو ثابت کرنے پر آئے تو ان کے گھر کی خواتین کا بھی ذکر آنا تھا یہاں، جو وہ ہر حال میں نہیں چاہتا تھا۔ کیف سے ملنے کے بعد عماد کو وہیں چھوڑا اور خود گھر کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی پر اسے یاد آیا کہ حیام کو شاپنگ پر لے جانا تھا۔ وہ مسلسل 3 دن سے کہہ رہی تھی اسے کپڑے چاہیے یا اسے ہاسٹل سے لے جائیں جہاں اس کے کپڑے تھے۔ مجھے الجھن ہوتی ہے یہ پہن کے، آپ مجھے ایک بار ہاسٹل لے جائیں تاکہ میں اپنے نائٹ ڈریسز تو لا سکوں۔ عجیب سگریٹ کی اسمیل آتی ہے۔ اسے رات کا جملہ یاد آیا جب وہ اس کا نائٹ ٹراؤزر پہنے اس پر برس رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زیادہ کھلا تھا یا بہت ہی بڑا تھا، لیکن پھر بھی حیام اس میں کارٹون ہی لگتی تھی، جس پر ایک بار تو وہ ہنس بھی دیا۔ ابھی اس کا ارادہ حیام کو شاپنگ پر لے جانے کا تھا، پھر صنم اور اعتصام کل واپس بھی آ رہے تھے تو وہ ویکینڈ وہ یونیورسٹی بھی جانے والی تھی۔ صنم بس کرو یار، کیا کیا ڈالو گی تم بیگ میں؟ وہ آگے ہی بھر چکا ہے۔ وہ کوفت میں بیٹھا صنم کو کب سے دیکھ رہا تھا، جو ایک بیگ پہ یہاں سے لی ہوئی چیزیں کب سے بیگ میں زبردستی بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا کروں، ان سب کو ہاتھ میں تھامے پھروں؟ وہ چڑھ کے بولی کہ 10 بار یہ کہہ کر وہ اسے ٹوک رہا تھا۔ ہاں تو میں ہوں نا، اس کو پکڑ لوں گا، تم بس میری جان اس بیگ کی جھاڑ چھوڑ دو۔ وہ کب سے مافیا مانگ رہا ہے تم سے۔ اس کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لیتے سائڈ پر رکھتا بولا، جس کو وہ اندر رکھنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ رکھنے دیں، پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ چھیننے کی کوشش کرتی وہ جھلا کے بولی تو اعتصام مسکراہٹ دباتا پیچھے رکھ بیٹھا۔ اب بس کرو، باہر چلتے ہیں، پھر صبح جانا بھی ہے۔ اس کو بیڈ سے اٹھتا وہ خود بھی اٹھا اور فون پر کسی کی کال آ گئی۔ 1 منٹ کہتا وہ بالکنی میں گیا۔ صنم بھی اس سے کوئی بات کرنے بالکنی میں آنے لگی جب اس کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوں، شاید اس سے میں کسی کو سنا رہا تھا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ جو تمہارا لاؤبالی پن دکھاتی رہتی ہو نا، یہ نہ ہو، اس کا تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، اور آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اعتصام کو غصے میں صنم نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی کہ کیا بھروسہ اسی پر برس پڑتا۔ بغیر اگلے کی بات سنے وہ کھٹاک سے فون بند کرتا گرجا گہرا سانس بھرتے اپنے تاثرات نارمل کرنے لگا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ خیر یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ میرا باہر جانے کا ارادہ کینسل ہو جاتا۔ اس کی جیکٹ کے ساتھ کیپ پہنے شال اڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تو صنم پہلے اس کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ ابھی تو غصے میں تھا یہ، لیکن اس کی بات سنتے وہ سٹپٹا اٹھی اور گھورنے لگی۔ یہ کیا نہیں جانا باہر؟ وہ آئی برو چکاتے پوچھنے لگا تو گھورنے کا کام سر انجام دیتی وہ باہر نکلنے لگی۔ رکو، تو اس کو ایسے ہی باہر جاتا دیکھ کر اس کی کلائی پکڑتے قریب تر کیا۔ بے وقت رومانس آپ کا، وہ چڑھتی پیچھے کرنے لگی۔ جب اپنا کام سر انجام دیتے وہ شوق ہوتا کہکا لگا اٹھا۔ ہاؤ سویٹ، اس نے گلابی رخساروں پر چٹکی بھرتے زبردستی حصار میں لیا، کمرے کا لاک کرتا باہر نکلا۔ ابھی ان کو 7-10 منٹ گزرے ہوں گے جب اعتصام کے موبائل پر میسج رنگ ہوا۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اس نے جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالا کہ دوسری طرف ان کے میسج دیکھتے وہ بدمزہ ہوا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ ماتھے پر تیوری سجائے وہ اب ٹائپ کیا اور سوئچ آف کرتے موبائل واپس رکھ دیا۔ کہاں گم ہے اعتصام؟ وہ جو مسلسل اپنی بات کہے جا رہی تھی۔ اعتصام کے جواب نہ دینے پر وہ اس کو پکارنے لگی۔ آپ میں جانے اعتصام، اپنے خون میں جو ان میں واپس آتا وہ شریر لہجے میں گویا ہوا تو آس پاس لوگوں کو دیکھتے وہ گلنار ہوئی۔ آپ کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہوں میں، اب بس میں اس سے جلدی ملنا خیام کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہوں میں، اس سے جلدی ملنا چاہتی ہوں، آہستہ آواز میں کہتی ہے، اپنے اداسی بتانے لگی۔ کھلی فضا میں وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ تھامے
پتھروں پر قدم رکھتے چلے جا رہے تھے۔ قریب ہی بہتی جھیل کی خوبصورت مدھم سروں بھری آواز سنتے وہ اس قدرت کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ اب وہ تمہیں بتائے گی کہ وہ کتنی اداس ہے تم سے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے وہ ہلکا سا جیسے ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ چھوڑو یہ سب، آج فش ڈنر کریں۔ اس کا دھیان دوسری طرف کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے مجھے فش نہیں پسند، اور نہ میں کھانے والی ہوں، وہ منہ بناتے کہنے لگی جب ارتسام نے تاثرات پل میں سپاٹ ہوئے۔ کیا ہوا؟ وہ متفکر ہوتی پوچھنے لگی۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، سامنے دیکھتے وہ کہنے لگا، جب صنم پریشان ہوئی کہ شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ اب وہ دونوں رک گئے تھے ایک جگہ۔ یہی کہ شادی سے پہلے تم نے مجھے کبھی گھاس تو ڈالی نہیں، تو میں کیسے جان پاتا کہ تمہیں فش پسند ہی نہیں؟ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا جیسے کوئی بہت ضروری مذاکرات کر رہا ہو تھا اس سے۔ اس کی بات پر وہ تپتی ہوئی نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں، شادی سے پہلے آپ کو علم بھی نہیں تھا کہ صنم نام کی ایک کزن بھی تھی آپ کی؟ وہ زبردستی مسکراتی دانت پیستی ہوئی کہنے لگی کہ ارتسام نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے اس بات میں سر ہلایا۔ صنم کو جن نہیں جانتا تھا، لیکن ارتسام کی زندگی ضرور تھی وہاں، یہ میں بخوبی جانتا تھا۔ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتے وہ محبت سے کہنے لگا کہ صنم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے سر جھکا گئی تھی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس نے بیل دی تو اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جس پر وہ متبسم ہوا، یعنی وہ آج بھی اس کے انتظار میں تھی، لیکن ظاہر نہیں کرے گی اس پہ۔ السلام علیکم، جلدی نہیں آ گئے آپ؟ وہ واضح الفاظوں میں اس پر طنز کر رہی تھی، کیونکہ آج جمعرات تھی اور اس کی بس ایک کلاس تھی یونیورسٹی میں، جس کے بعد اسے 1 بجے تک گھر آنا تھا، لیکن ابھی شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہاں مجھے بھی لگا، سنجیدگی سے اس کی بات کی تائید کرتے فریش ہونے چلا گیا۔ چلیں؟ اس کے باہر آتے ہی وہ تیار کھڑی تھی، تبھی پوچھنے لگی کہاں؟ انجان بنتے وہ پوچھنے لگا تو حیام کا رنگ پل میں بدلا، یعنی وہ اتنے دنوں سے بس اسے لارے لگا رہا تھا، کہیں نہیں۔ خود پہ ضبط کرتی وہ ایک مسکراہٹ اچھالتی کمرے میں چلی گئی کہ جہانگیر حیران ہو گیا اس کے رد عمل پہ، یعنی وہ لڑکے نہیں خاموش رہ کے اس پہ غصہ جتائے گی اپنا۔ انٹرسٹنگ۔ وہ داد دیے بنا نہ رہ پایا، کیونکہ جہانگیر کی نظر میں واقعی دلچسپ تھی۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے سے تیار کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں چمک تھی، شاید وہ اپنے رشتے کو سمجھنے لگی تھی، تبھی اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار تھی، لیکن اس کے انجان بننے پہ جیسے اسے برا لگا تھا۔ آج کھانا باہر کھائیں گے۔ اپنا موبائل ٹیبل پر اٹھاتے ساتھ ہی والیٹ کیز بھی اٹھاتے وہ اسے دیکھتے بولا، جو بالوں کی چٹیاں آگے کرتی کبڑ میں کچھ رکھ رہی تھی۔ اب چلیں؟ وہ اپنے کپڑے چینج کر چکا تھا، شرٹ پہ جیکٹ پہنتے اب اس نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی سوالیہ نظروں کو پاتے وہ نفی میں سر ہلا گئی اور واپس اپنی شال نکالتی اس کو ٹھیک کرنے لگی۔ بال سمیٹ لو، باہر نکلنے سے پہلے جہانگیر نے کہا تو حیام رک گئی۔ سمیٹے ہوئے ہیں؟ باہر نکلنے سے پہلے جہانگیر نے کہا تو وہ اپنے بالوں کو ایک نظر دیکھتی بتانے لگی، جن کی چٹیاں بنی تھی بالکل اسی دن کی طرح جب تم بیمار خاتون کے کھینچے تھے، اور بدلے میں میرا بازو اچھا خاصی زخمی ہوا تھا۔ اسے وہ دن یاد دلانے لگا جب وہ یونیورسٹی سے بھی یہی کہہ کر نکلے تھا کہ بال سمیٹ لیں، تو وہاں اسائلم میں کسی نے اس کی چٹیاں دیکھتے کھینچا نہ چاہی، تب وہ ہڑبڑی میں اس کا بازو تھام گئی تھی، جس کے بدلے میں اس کے لمبے تراشے ناخن اسے چبھے تھے۔ وہ ایک غیر ارادی عمل تھا، یہ بھی یاد کروانا نہ بھولی۔ مطلب تم ابھی بھی چاہتی ہو کہ کوئی بال کھینچے اور تم میرے بازو تھامو؟ وہ آئیبرو اچکاتے پوچھنے لگا، تو بدلے میں حیام نے اپنی ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بازو نہیں، آپ کا پورا ہاتھ تھام کر بھی حق رکھتی ہوں۔ اب وہ بھی بنا کسی روک ٹوک کے وہ جتا کے کہتی، اچانک اس کا ہاتھ تھام کے واضح کرنے لگی، لیکن چونکہ جب اسے اپنی اسی ہاتھ پہ جہانگیر کی پرحدت ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، وہ تو بس ایسے ہی ایفیشنسی مار رہی تھی، لیکن یہاں تو جناب سیریس ہو چلے تھے۔ چھوڑے میں بال سمیٹ لوں؟ وہ نظریں چلاتی ہوئی آہستہ آواز میں کہنے لگی تو اپنی مسکراہٹ چھپاتا گرفت ہلکی کر گیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ اپنی چٹیوں کے بالوں کو جوڑے میں قید کر آئی تھی۔ حیام کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اسے ہاسٹل نہیں لے کر گیا تھا اور اسے نئے سرے سے کپڑے شاپنگ کروائے تھے۔ حیام نے سب کیجول ڈریسز لی تھے، کیونکہ باقی ہیوی اور فینسی ڈریسز اسے دی جان اما بیگم نے بہت دیے تھے، اور کچھ اصفہان جب یہاں چکر لگا گیا تھا تو وہ بھی دے گیا تھا۔ حیام ایک اسٹڈی سائٹ پر کھڑی ایسے ہی ڈریسز دیکھ رہی تھی جب اس کی نظریں جہانگیر کی طرف اٹھی، جو لا تعلق بنا موبائل پہ کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اس کی خواہش تھی کہ جہانگیر اپنی پسند سے بھی اس کو کچھ لے دیتا، کیونکہ سارے ڈریسز اس کی خود کی چوائس تھے۔ کچھ اور چاہیے؟ اپنی کال ختم کرتے وہ اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ جب ہوش میں آتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ادھر فوڈ کارنر کی طرف چلو، میں پے کر کے آتا ہوں، اس کو ہدایت کرتا خود کاؤنٹر کی طرف گیا۔ شاپ سے باہر نکلتے اس کا دوپٹہ دروازے کسی ہینڈل سے اٹک گیا تو وہ پیچھے رکتی اس کو وہاں سے الگ کرنے لگی۔ جب اس نے کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا، ایکسکیوز می، وہ 2 لڑکیاں تھیں اور دونوں 19-20 سال کی لگتی تھیں۔ اس کے نام پکارنے پر حیام نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جی۔ اپنا دوپٹہ دروازے سے الگ کرتے کندھے پر صحیح کرتے اس نے ہلکا سا مسکرا کے پوچھا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، آپ کے ساتھ جہانگیر تھے؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھی، لیکن اس کی بے چینی سے پوچھنے پر حیام کو
برا لگا، بھلا اس کا کیا کام اس کے شوہر سے اس کی آنکھوں میں موجود چمک کو دیکھتے حیام کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ کیوں؟ اس نے آئی برو چکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تبھی پیچھے سے آواز سنائی دی جس پر حیام کے ساتھ ان دونوں لڑکیوں کی نظر بھی پیچھے آتے جہانگیر پر گئی۔ جہانگیر کیسے ہیں آپ؟ حیام کو مکمل فراموش کرتی ہوئی جہانگیر کی طرف ہوئی اور خوشی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ خوش اخلاقی سے بات کرنے لگا تھا۔ اس سے کیسے منہ پر پھول برسائے بات کر رہے ہیں، جبکہ میری دفعہ منہ میں جیسے کڑوے بادام رکھا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو دیکھتے وہ سوچنے لگی، جب مسکرا کر بات کر رہا تھا، آپ کون ہیں؟ جہانگیر سے اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ تعارف کروائے بنا تبھی وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتی جہانگیر کے برابر کھڑے ہوتے پوچھنے لگی، میں؟ اس نے کہتے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو، پھر جہانگیر کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ حیام کو کچھ کھٹکا کہ کہیں اس کی بیوی نہ کہہ دے۔ توبہ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہو تم؟ حوصلہ رکھو، تم واحد بیوی ہو اس کی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ بھی دینے لگی کہ اب برا نہ سوچے۔ آل از ویل، میں جہانگیر کی بہت اچھی دوست ہوں، اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولتی عاصم کو دیکھنے لگی جیسے تائید چاہ رہی ہو۔ جی بالکل، بہت اچھی دوست۔ بدلے میں وہ بھی مسکرا کر بولا، شرم نہیں آئی اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی سے دوستی کرتے؟ دل میں وہ جیسے جہانگیر سے بات کر رہی تھی، یہ آپ کی بہن ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کیسی ہیں آپ ہی؟ اب وہ حیام کو جہانگیر کے ساتھ کھڑا دیکھتے اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پر حیام کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی سٹ پٹ آ اٹھا۔ استغفر اللہ لڑکی! حیام نے بہن سنتے ہی آنکھیں پھیلاتے ناگواری سے ٹوکا۔ بھائی ہوں گے تمہارے؟ بھابھی کہو، عاصم جہانگیر کی زوجہ ہوں میں۔ حیام ماتھے پہ تیوری چڑھاتے ناگواریت سے بولی تھی کہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی حیرت سے حیام کو دیکھنے لگا جو اس کو گاڑی میں بیٹھی ہوں کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ بھابھی! وہ خوشی سے ملی جلی کیفیت سے کہنے لگی کہ جہانگیر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی شادی آپ نے بتایا ہی نہیں؟ کب کی شادی آپ نے بتایا ہی نہیں؟ وہ اب اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ آپ کی بھابھی کو جلدی تھی شادی کی، جیسے ابھی اس کو جانے کی جلدی تھی۔ وہ مسرور سا بتانے لگا جیسے سن کر دونوں ہنس دیں۔ بہت پیاری ہیں، وہ شرارت سے تعریف کرنے لگی جس پر اب کی بار وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ بہت تائید کرتا اتنا ہی کہہ پایا۔ چلے اجازت دے چلتا ہوں، اس سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی آپ کی بھابھی ناراض ہو گئی ہیں؟ وہ عجلت میں کہتا انہیں خداحافظ کہتا وہاں سے رخصت ہوا۔ کس سے بات کر رہی تھی آپ؟ صحن میں اسے کھڑا دیکھتے اس کے پاس ہی آ گیا اور فون پر بزی دیکھتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ فون سے فارغ ہوتے جب وہ واپس آئی تو نارمل انداز میں پوچھنے لگا، کسی سے نہیں، بس رمشا کی کال تھی، ناراض ہو رہی تھی مجھ سے؟ اس کے ساتھ بیٹھتی موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ کیوں ناراض کیوں ہوئی ہے؟ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی شال کو اتارتے اس نے چارپائی کی سائڈ پر رکھا تھا۔ یہی کہ میں ملنے نہیں آئی اس سے، رمشا کا کیا گیا شکوہ اس کو بتانے لگی تو اصفہان ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آپ 1-2 دن کے لیے ہو آئیں اپنی ماما کے گھر سے۔ کل کی کہی بات اصفہان آج بھی اس کو کرنے لگا تو تب اس نے اب کی بار زفا کا منہ بن گئی۔ آپ کا دل کرتا ہے اتنے دن دور رہنے کا؟ بے ساختگی میں آہستہ آواز میں وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی کہ اصفہان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ اس وجہ سے آپ نہیں جا رہی؟ سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ زوفا اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوئی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ سرخ پڑتی نظریں چرا گئی۔ کل جائیں اور پرسوں واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اتنے دن دور نہیں رہنا پڑے گا مجھ سے۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ جیسے مشورہ دینے لگا جس پر وہ خاموش رہی۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے شدید قسم کی محبت ہو ہی گئی تو اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ یقیناً میں آپ کے اس اظہار محبت کو سراہوں گا ہی، نہ کہ خاموش بیٹھا رہوں گا۔ اس کی خاموشی پر چوٹ کرتا وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کی دھڑکنوں کو تہہ بالا کر گیا، میں پرسوں آ جاؤں گی، آپ کل صبح مجھے چھوڑ آئے گا۔ اس کی بات پہ وہ الٹا ہی جواب دے گئی کہ اصفہان کا قہقہ بے ساختہ ہی تھا۔ یہ کیوں آیا تھا یہاں؟ کیا بات کر رہی تھی تم اس سے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سختی سے پوچھنے لگا۔ اس کی ناگوار لہجے کو نظر انداز کرتے وہ آرام سے بتانے لگی، بابا نے بھیجا تھا، انہیں کچھ چیزیں بھیجی ہیں مجھے، انہوں نے ہاتھ میں موجود بیگ پکڑ اس کو کبرڈ میں رکھتی ہوئی بولی۔ اپنی نظر انداز ہونا اس کو تیش دلا گیا تھا، تبھی ایک جسم اٹھا اس کے پاس جاتا بازو کو دبوچا۔ باپ نے بھیجی ہے یا پھر وہی یار دے گیا ہے تمہیں؟ بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ گرایا تھا۔ چھوڑے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی سخت گرفت میں تڑپ کر کہتی مزاحمت کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے تھے۔ تکلیف اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تب کہاں یہ تکلیف جاتی ہے تیری جب تو اس سے رنگلیاں منا رہی ہوتی ہے؟ بازو کو چھوڑتے اس کے بالوں کو سخت گرفت میں لیا۔ اور یہ جو گند پال رہی ہے نا، مجھے تو یہ بھی اسی کا لگ رہا ہے۔ بالوں پر گرفت سخت ترین کرتا وہ چیخا اور ساتھ ہی جھٹکا دیا جس پر وہ چیخ اٹھی۔
منحوس کہیں کی، نکل میرے کمرے سے، تجھے جلد ہی فارغ کرتا ہوں میں، مگر میرے گھر سے نکل جاؤ اور اپنی شکل بھی نہ دکھانا مجھے آئندہ۔ گھٹیا عورت اس کو گھٹیا گھسیٹتے وہ باہر گیٹ کے پاس لایا۔ اس کی آواز میں گھر کے باقی افراد بھی باہر نکل آئے۔ فرحات کا یہ روز کا معمول تھا اس سے لڑنا، لیکن آج اس کے تیور بدلے لگ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اپنی گاڑی میں بیٹھتا عماد شور سنتا وہاں پہنچا تو دہل کر رہ گیا یہاں کا منظر دیکھتے، تبھی فوراً آگے ہوتا اس کے تھامتے سختی سے بولا، دفع ہو اپنی اس ہوتی سوتی اور اس کے اندر پلنے والے گند کو لے کر یہاں سے، اور آئندہ مجھے شکل نہ دکھانا تم دونوں منحوس۔ عماد جو دھکا دیتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، ابھی ایسی غلیظ بکواس کر رہا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو تم! عماد بدلے میں چیخ کر اس سے چھپٹنا چاہا، لیکن گل بیچ میں آ گئی۔ چلیں یہاں سے عماد پلیز! اپنی برستی آنکھوں میں التجا لیے اس سے کہنے لگی تو ایک قہر برساتی نظر فرحات کو دیکھا جو وجود پر ڈالتا وہاں سے گل کو ساتھ لیے نکل پڑا۔ آج بھی وہ اسے ماضی یاد کرتے سوائے خود کو اذیت دینے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کڑوا ماضی اب نکل چکا تھا، لیکن اس کی کچھ باتیں، تلخ یادیں اس کے ساتھ ہی کہیں زندگی جی رہی تھی۔ لوگ کہتے تو بہت آسانی سے ہے کہ بھول جاؤ، پرانی بات تھی، پرانی یاد تھی، لیکن زندگی کا سب سے مشکل عمل ہی اس ماضی کو بھولنا ہوتا ہے۔ ماضی کو یاد رکھنا بھی ایک غنیمت ہے کہ اس کے ذہن میں رکھتے انسان دوبارہ ایسا کوئی غلطی نہیں کر پاتا، لیکن وہ کڑوا گھونٹ، وہ تلخی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے اندر لاکھ نکالنے کے باوجود بھی۔ دعا اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کا وجود کا بھی وہ حصہ تھی جو بات وہ لاکھ فراموش کرتی لیکن کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ یہ دوائیں لے لیں اپنے پاس سے آتی آواز پہ اس نے دوائیں دائیں جانب دیکھا تو عماد اسے قریب ہی بیٹھا ہاتھ پر گلاس اور دوائی پکڑے ہوئے۔ مجھے نہیں کھانی، آنسو کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے رندے لہجے میں بولی اور کروٹ لے گئی۔ اس کی وجہ سے عماد نے خود کو قصوروار ٹھہرایا، خود کو وہ اذیت دیتا رہا۔ وہ کیسے اس شخص کا شکر ادا کرتی جس نے سب کچھ بھلا کے اسے اب زندگی میں قبول کر لیتا۔ طبیعت بگڑ جائے گی۔ گلے لالا اٹھے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف کرتا نرمی سے بولا، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، دعا کا کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا ہم سے دور۔ اس کو روتا دیکھ کر تھوڑا اس کے قریب ہوتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عماد، اس کی پناہوں میں وہ ہلکا سا منمنائی، اللہ پہ یقین ہے نا؟ وہ ان وسوسوں کو دل و دماغ سے سوار نہ کریں، اچھا سوچیں اور سب اللہ کے حوالے کرتے دعا کریں کہ اچھی زندگی کی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اسے تسلی دیتا وہ خود بھی مضبوط لہجے میں بولا، کون تھی وہ جو آپ سے بے تکلف ہوتے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی؟ سارے راستے تو وہ کچھ نہ بولی ڈنر پر اور نہ ہی گاڑی میں۔ گھر آتے اس نے کچھ کام نمٹاتے جہانگیر اپنا لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا کام کرنے لگا، تب خیام اس کے پاس صوفے پر بیٹھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی، بتایا تو تھا اس کی دوست ہے وہ، اس کے الفاظ جو آتا وہ سکون سے بولا، جس پر وہ گھور کے دیکھنے لگی، لیکن آپ نے اپنی اس فاضل دوست کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے؟ اب وہ اس کی طرف اپنا رخ کی آئیبرو اٹھاتے پوچھنے لگی، جس پر جہانگیر مسکرایا، نہیں، کیونکہ میرے بتانے سے پہلے آپ نے بتا دیا تھا میری دوست کو، اسی انداز میں جواب دیا اور لفظ میری دوست پہ خاصا زور دیا، جس پر وہ نظریں گھما گئی۔ اس وقت اپنے لایا ہوا ایک ہلکا پھلکا سا ڈریس پہنے ہوئی تھی۔ اس نے شاید ساری شاپنگ نہیں دیکھی تھی کیونکہ بیگز بھی اس نے ایسے ہی الماری میں رکھ دیے تھے۔ پرسوں لازمی یونیورسٹی جانا ہے، میں کوئی بہانہ نہ سنوں تمہارا، تیار رہنا۔ اب کی بار حیام کو اس میں یونیورسٹی والے عاصم کی جھلک دکھی جو اپنے ازلی سرد لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنا کہتے وہ اٹھی اور جا کے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا پھر سے کام میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا کام مکمل کرتا، ساری لائٹس چیک کرتے ہوئے جب وہ روم میں جانے لگا تو یہ شاید یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ دروازہ بند تھا اور وہ بھی اندر سے۔ حیام آہستہ سے پکارتے جہانگیر نے ہلکا سا نوک کیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ حیام ایک دو بار پکارنے پر جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر بند کر کے سوئی تھی۔ اندھیرے میں نیند آتی ہے جناب کو، سوئیں اب۔ وہ باہر تھوڑا سکون ملے انہیں، وہ جل بھن کے اس کو پکار کر نظر انداز کرتی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی۔ اسے یاد آیا جب تھوڑے دن پہلے جہانگیر اسے کمرے میں سونے لگا تھا تو حیام کو مکمل لائٹ بند کرنے کا کہتا، جس پر حیام نے کہا کہ وہ مکمل اندھیرے میں نہیں سوتی۔ تب سے وہ اپنی سائڈ کا لیمپ ہلکا کر دیا کرتی تھی جبکہ جہانگیر اپنی طرف کا بالکل بجھا دیا کرتا تھا۔ اب وہ دونوں سائڈ کے لیمپ آن کیے سکون سے لیٹی تھی، پھر اچانک کچھ سوچتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باہر تو سردی بہت ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ اب اسے جہانگیر کی فکر ستانے لگی، دوسرے کمرے میں سب موجود ہے، وہ خود کو یاد دلاتی، ایک سکون بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتی پھر سے لیٹ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سو جائے گا جلدی کیونکہ وہ اسے اپنی نیند بہت عزیز تھی۔ آپ کس پر برس رہے تھے صبح صبح؟ گاڑی میں بیٹھتے صنم نے ابتسام سے پوچھا جو خاموشی سے گھر واپسی کا سفر طے کرتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کب؟ واقعی نہیں سمجھا تھا، تبھی سامنے نظریں جماتے پوچھنے لگا، صبح صبح جب میں کمرے میں داخل ہوئی تب آپ کو کسی پہ غصہ کر رہے تھے؟ وہ صبح کا واقعہ یاد کرتے بتانے لگی جب اس میں وہ ایک پل
کو روم سے باہر نکلی تھی. پھر جب واپس آئی تو احتسام کسی پر برس رہا تھا. تب تو اس کا موڈ خراب دیکھتے صنم نے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن ابھی اسے نارمل دیکھتے پوچھنے لگی، اوہ وہ چھوڑو فضول بات ہے یہ، تم بتاؤ گھر جا کے کیا کرو گی؟ بات یاد کرتے ہی جیسے اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے کو تھا، تبھی بات بڑھ ٹالتا ہوا صنم کے ہاتھ لبوں سے لگاتا پوچھنے لگا، میں نے کیا کرنا ہے؟ گھر جا کے تھوڑے سے کام ہوگا ان کو نمٹاؤں گی اور تھوڑا آرام کر کے کپڑے وارڈ روم میں سیٹ کروں گی. آہستہ سے اپنی سوچ بتانے لگی. جب ارتسام نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اسے اپنی بیوی کی بات اچھی نہ لگی ہو. کیا ہوا؟ اس کو سنجیدگی سے دیکھتے صنم نے پوچھا، اب اس شوہر کو ایسے کرتے ہیں وہیں بھول آتی، ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ میں واپس لانے کا اتنا خرچہ کیا تم نے؟ اس کو پوچھنے پر جیسے اسے مزید آگ لگی تو جھل بن کر گویا ہوا، جس پر صنم کو ہنسی آنے لگی. کس بات کا غصہ ہے آپ کو؟ انجان منتی سنجیدگی سے کہنے لگی. صنم بات نہ کرو مجھ سے، تم بس گھر جا کے اپنے پیارے سے کام سمیٹ لینا جو بچوں کی طرح تمہیں یاد کر رہے ہیں. اب وہ غصہ کرتا ہوا بولا تو صنم کو واقعی لگا کہ وہ غصہ ہو گیا ہے. معاملہ اب سنجیدگی اختیار کر چکا تھا. اچھا نا، میں تو مذاق کر رہی تھی. ادھر دیکھیں. اس کا ناراض ہوتا دیکھ کر وہ منانے والے انداز میں بولی. کیوں دیکھوں؟ گاڑی ٹھوک دوں کیا؟ وہ چڑھ کے بولا. گویا ہوا کہ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی. اس کے اس طرح کہنے پر صنم خاموش ہو گئی، کچھ بھی نہ بولی، تو بس باہر کا راستہ دیکھنے لگی. 15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو صنم بنا کچھ کہے اندر چلی گئی. عجیب بات ہے، ناراض میں تھا، منہ ان کا بن گیا ہے. وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا بیگ پکڑتے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات اپنے بابا سے ہوئی، جو شاید آج آفس سے لیٹ جانے والے تھے. تبھی اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ورنہ وہ ابھی اپنے کمرے میں موجود ہوتے یا پھر آفس کے لیے نکل چکے ہوتے. صنم کے آنے سے پہلے بھی یہاں ملازمہ کام کرتی تھی اور صنم کے آنے کے بعد جس میں گھر کا جھاڑو پوچھا لگا دیتی تھی، باقی کھانا پکانا صنم خود دیکھتی تھی. ابھی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اسے ساری ہدایت کر دی تھی. کھانے کے حوالے سے وہ یہاں کی گارڈ کی بیوی تھی تو یہی سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. ان سے حال احوال دریافت کرتے وہ اندر کی جانب گیا اور بیگ وہیں لاؤنج میں چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوئے، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے پاؤں دبا رہی تھی. شوہر تھکا ہارا آیا ہو، یہ نہیں کہ اس کو ایک دفعہ گلے سے لگا لے بندہ کہ وہ ریلیکس فیل کرے، لیکن یہاں کسی کو کیا پرواہ. اس کی بات کے آغاز پہ صنم کو لگا کہ پانی لا پلانے کا شکوہ کرے گا، لیکن اس کی بات سنتے وہ بری طرح سے سٹ آئی اور اسے گھورنے لگی. تم کیوں مجھے ایسے گھور رہی ہو؟ تمہیں کہا ہے کیا جو میں نے کچھ؟ صنم کو خود کو گھورتا پا کے وہ اس پہ چڑھ دوڑا تو صنم ہوں کرتی چہرہ پھیر گئی. یہاں کمرے میں کوئی اور بیوی موجود نہیں ہے آپ کی جس سے آپ یہ شکوے کریں؟ وہ بھی جتا کے بولی اور اپنا ڈریس پکڑتی بات میں گھس گئی. کیا معلوم کہ میں نے رکھی ہو؟ صنم جب چینج کرتی باہر آئی تو اسے ابتسام کا جملہ سنائی دی. یقیناً وہ اس کی بیوی والی بات کا جواب دے رہا تھا. ہر کوئی میری طرح معصوم نہیں ہوتی کہ آپ کے جھانسے میں پھنس جاتی. وہ خود کو معصوم و مظلوم ظاہر کرتی افسوس کا اظہار کرنے لگی، جس پر ابتسام کو تب چڑھی. اچھا تو تم مظلوم ہو اور میں ظالم. بہت خوب، پھر بچ کے رہنا. آج اس کی بات کو پکڑتا وہ بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی. یار تمہیں کچھ احساس بھی ہے میرا کہ نہیں؟ وہ جیسے تنگ آ کر اس کو بولا، جس پر صنم بے اختیار ہی ہنس دی اور ہنستی چلی گئی. بس اوف بس کرو یار، وہ جھنجھلا کر بولا تو صنم نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی. کیوں کہ اب ارتسام اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پر یکلخت صنم کی دھڑکنوں میں شور پیدا ہوا. یہ جو نظریں آپ مجھ پر گاڑے ہوئے ہیں نا، ان کو پھیر لیں. وہ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی حیا آمیز لہجے میں بولی کہ ارتسام کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. تھکی ہوئی آئی ہوں، کل یونیورسٹی کا پلان رہنے دینا، ویسے بھی نیند کہاں پوری ہوگی تمہاری. اسے قریب آتا ہاتھوں کو تھامتا وہ شرارت سے بولا کہ اس کے رخسار نے پل بھر میں سرخی پکڑی کہ جیسے گلال کسی نے بکھیر دیا ہو چہرے پر. اس کے بالوں میں دوپٹہ ہلکا سا سرکاتے کندھے تک لایا، پھر باندھے بالوں کو کھول کر ان کو آبشار کو کمر پر بکھیر کے مزید اپنے قریب تر کرتے اس کی خوشبو خود میں سمیٹنا چاہا. اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں. آپ بھی رک جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. ڈرائننگ روم میں بیٹھتے وہ بھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا. جب اس کی آواز سنتے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا. آواز میں جیسے اداسی گھلی ہوئی تھی. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی اب وہ اس سے اتنی سی بھی بدوری برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا تھا، چاہت سے بھرا. میں کیسے رک سکتا ہوں؟ کام ہوتے ہیں بہت، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس کے اداس چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے وہ آسودگی سے مسکراتا گیا ہوا، جس پر وہ چاہ کے بھی مسکرا نہ سکی. گل کر لینے آ جاؤں گا زوفا، آپ اتنی کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ وہ واقعی الجھا تھا اس کے ری ایکشن پر. بس ایک دن کی تو بات تھی، بس نہیں بس ایسے ہی مسکرا کر صحیح کرتی. اس نے اسفیان کو مطمئن کرنا چاہا جو اس کی مسکراہٹ دیکھتا ہو بھی چکا تھا. اپنا خیال رکھنا اور باقیوں کو میرا سلام کرنا. انشاءاللہ ان سے کل ملاقات ہوگی. آج تو ممکن نہیں ہو پایا جانے کے لیے. وہ اٹھتا ہوا بولا تو زوفا نے چھوڑنے کے لیے آیا، لیکن اتفاقاً آج کمیل صاحبہ ان کی زوجہ کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے، تب ان کے سے ملاقات نہ ہو پائی. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچتے کال کر دیجیے گا. اس نے بھی مزید چند
دادی جان کے متعلق ہدایت کرتی رخصت کرتے اندر آئی تو رمشا اسے ہی شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. بڑے اداس اترے چہرے بنائے ہوئے ہیں. خیریت تو ہے نا؟ زوفا کو دیکھتی وہ شرارت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ گھوریوں سے نوازی نظر انداز کرتی اندر کمرے میں چلی گئی. کس سے بات کر رہی تھی؟ رمشا جب کمرے میں داخل ہوئی تو زوفا کو کال پہ بات کرتے دیکھتے پوچھا. ہاں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ان سے بات کر رہی تھی میں، وہ سرسری سے بتانے لگی تو رمشا بس سر ہلا کر رہ گئی. اچھا تو وہ تم بن بتایا اچانک آ گئی، حیرت ہوئی مجھے پہلے بتا دیتی تو امی بابا کو بھی انفارم کر دیتی تاکہ وہ تم سے اور لالا سے مل بھی لیتے. رمشا نے اس کے اچانک آنے پر سرپرائز ہوئی تھی، استغفار کرنے لگی، جس پر زوفا لاپرواہی سے بیڈ پر لیٹ گئی. ہاں بس امی بابا کی یاد آ رہی تو آ گئی، کل چلی جاؤں گی، اتنے برے برے منہ نہ بناؤ تم، زوفا احسان کرنے والے انداز میں کہنے لگی جبکہ آنکھوں میں شرارت ہنوز تھی. ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، ہمیں تمہاری اب ضرورت بھی نہیں. رمشا نے فل چڑھاتے ہوئے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی، جس پر زوفا بے اختیار ہنس دی. اگر وہ بھی میرے ساتھ رک جاتے اور وہاں چلتے تو کتنا اچھا ہوتا. رمشا نے بات کرتے وہ سوچنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، جب سب ٹھیک ہوگا تو میں ان کو بتا دوں گی. ان کو معلوم تھا کہ جب اصفہان کو اس حرکت کا پتہ چلے گا وہ بہت خفا ہوتا، تبھی وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہیں رہ جائے اور اس کے ساتھ ہی جائے، لیکن وہ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی اس سے. صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مزے سے اس کے ساتھ قریب لیٹا اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا. کمرہ تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. کھڑکیوں پر پردے گرائے ہوئے تھے. جانے کیوں رات کے کس پہر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا. عجیب آدمی تھے وہ، بس سوچ ہی سکی اور غصے میں اس کو سلاواتیں سناتی اٹھتی فریش ہونے چلی گئی. کچن میں انٹر ہوتے وہ ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ جانتی تھی کہ اب تک اس کے سونے کا ٹائم مکمل ہو گیا ہوگا اور وہ اٹھنے والا بھی ہوگا. پھر اس نے یونیورسٹی چلے جانا تھا، کچھ اس نے بھی خود بھی 1-2 کلاسز لینی تھی تو وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کلاس دینی بھی تھی. انہی دنوں میں حیام کو معلوم ہوا کہ جہانگیر پی ایچ ڈی کرنے کی تیاری کر رہا تھا. جانے اتنا پڑھ کے کیا کرنا تھا؟ اس انسان نے دوسری بیوی سے ڈھنگ سے بات کرنی آتی نہیں، وہ خیام کا خیال تھا. دوسرے انسان کو ایسے ہی ریزرو رہنا چاہیے، وہ بھی خیام کا ہی خیال تھا. لیکن شادی سے پہلے اب تو وہ جیسے عاصم کو کچا چبا جاتی، جو بس سادگی سے بورڈ لیے کھڑا گھومتا رہتا تھا. ہاں ٹھیک تھا کہ وہ اس سے بات بھی کرتا تھا، اس کو 1-2 بار باہر بھی لے گیا تھا، لیکن کبھی کسی نے جھوٹے منہ تعریف نہیں کی تھی. لیکن حیام یہ بھی جان گئی تھی کہ اسے لمبے بال پسند تھے، تبھی وہ 1-2 بار ٹی وی دیکھتے دیکھتے باتوں میں اس کو کہہ گیا تھا کہ چھوٹے بال لڑکیوں پہ سوٹ نہیں کرتے. واہ تعریف، وہ بھی ایسے. تب وہ اتنی سی بھی تعریف سنتے اش کر اٹھی تھی. ناشتہ ریڈی ہے. اس کی توقع کے عین مطابق 5 منٹ میں وہ کچن میں موجود تھا. جی بس ریڈی ہے، آپ فریش ہو جائیں. اس کو دیکھنے سے پرہیز کرتی وہ نظریں سے ناشتے پر ہی جماتی ہوئی بولی کیونکہ موصوف ابھی بغیر شرٹ کے موجود ہے، جس کے حیام کو ڈھیر و شرم نے آن گھیرا. اس کی پشت پر بکھری کالی گھنی آبشار کی چمکتی آنکھوں سے دیکھتا واپس کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد مکمل تیاری سے ٹیبل پر حاضر ہوا. آج آپ جلدی آئیں گے؟ وہ نارمل پوچھنے لگی. بس سر ہلا کے جواب دیا. جوس کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا. پوچھ ہی لیتے کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں. خیر میرے پاس بھی وجہ نہیں تھی. اپنے آپ سے دل میں مخاطب ہوئی. اس کو مزے سے ناشتہ کرتے دیکھا جو جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا. کچھ کہا ہے؟ نظریں ناشتے سے فارغ ہوتے اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے اس کو ایک نظر دیکھنے لگی. پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی خیام پوچھنے پر حیران ہوئی. ان کو کیسے پتا چلا؟ جی وہ میں کہہ رہی تھی مجھے صنم کے گھر چھوڑا ہے، وہ آج آ گئی ہے تو میں مل لوں گی اس سے. کان کے پیچھے بال اڑستے اس نے مسکرا کر پوچھا، جس پر جہانگیر بھی مسکرائی. یعنی وہ لے کے جانے والا تھا اس کو. وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی. کل یونیورسٹی وہ لازمی آئے گی تو تم تب مل لینا. ابھی میں چلتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا. اسی مسکراہٹ سے اس کو صاف انکار کرتا اچانک سے اس کے چہرے کو ماتھا اس کی سبھی پیشانی کو لبے سے چھوتا معتبر کر گیا. ابھی وہ اس سے بھی نہیں سنبھلی تھی کہ اگلی افتاد پر وہ آنکھیں پھاڑے وہی جامد و ساکت ہو گئی. نرمی سے جھک کر اس کے گلابی رخسار کو اپنے نمک سے گلنار کرتا اس کو گنگ چھوڑ کے چلا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے جانے کا احساس ہوتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی. وہی کرسی تھامتے صدمے میں بیٹھ گئی. خود کو سنبھالتے وہ اٹھی اور ٹیبل سے چیزیں سمیٹنے لگی، لیکن بار بار اس کا لمس یاد کرتے خود ہی سمٹتی جا رہی تھی. اپنی کلاسز لیتے جب وہ باہر دوپہر کا جمعے کی نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو حیام بھی کچن میں گھسی زوفا سے کال پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ شاید اس سے ریسیپی پوچھ رہی تھی، یقیناً بریانی کی. اپنے بیگ اس کی جگہ پر رکھتا جہانگیر بھی کچن میں انٹر ہو گیا. اس کی ہیلپ کروا دے.
اوور آل آج وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر وہی گلاسز لگائے، ٹائی اتار چکا تھا۔ حیام نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بس کام کرتے وقت ہی گلاسز پہنتا تھا، ورنہ نہیں۔ اگر انسان اچھا لگ رہا ہو تو تعریف کر لینی چاہیے۔ حیام کو وہ خود کو دیکھتا پا چکا تھا، تبھی نارملی سے کہنے لگا۔ حیام کو لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ خود سے باتیں اخذ کرنے سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اپنی بات سے مکرتی وہ جتا کر بولی، جس سے ہی وہ محض مخصوص کن مسکرائے۔ دل میں باتیں رکھنے سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے انہیں فوراً کسی مخلص انسان سے کہہ دینا چاہیے۔ خیر، آپ کی کہی بات یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بھی دو بدو بولا تو حیام نے مسکراہٹ چھپائی، یعنی وہ واقعی نظروں کو پہچان جاتا تھا۔ پھر یہاں کون سی بات لاگو ہوتی ہے؟ اس کی طرف اپنا رخ کرتے پوچھنے لگی۔ پیاز کاٹتا جہانگیر نے ہاتھ رک کر اس کی جانب دیکھا، جو شریر انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہی جو میں پہلے کر چکا ہوں، آرام سے بولا کہ ساتھ ہی اپنا کام دوبارہ سے جاری کیا۔ یعنی آپ مجھے اپنی تعریف کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایبرو اٹھاتے کہنے سے سوال کرنے لگی۔ حیام کو اب یہ بات کرنے میں مزہ آنے لگا تھا کہ کیونکہ وہ بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا میں، یا کچھ غلط بھی محسوس نہیں کر رہا میں اپنی کام میں بغیر نظر ہٹائے۔ وہ مصروف سا بولا تو مسکراہٹ دباتے اپنے لب بھیچے حیام واپس چولہے کی طرف ہوئی۔ جہانگیر نے محسوس کیا تھا اس کی جھجک کچھ کم ہوئی ہے، تبھی وہ اس سے آرام سے بات کر لیتی تھی، ورنہ شروع کے دنوں تو خاموشی سے گزار دیا کرتی تھی۔ اس کا یہ بدلاؤ عاصم جہانگیر کو پسند آیا تھا۔ وہ جب بھی اسے مخاطب کرتی تو جہانگیر نہیں عاصم کہہ کر پکارتی، شاید اسے اسی نام کی عادت تھی۔ شام کا کھانا دونوں نے ساتھ مل کر کھایا، جو بہت خوش ذائقہ خوش شکل بھی تھا، جس پر حیام بہت خوش ہوئی۔ تبھی جہانگیر نے اسے کچھ نوٹس وغیرہ دیے، کل کی کلاس کی ایک بار تیاری کرے تاکہ مشکل نہ ہو۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر بس ذرا سا پوچھ لیتی تھی۔ صنم سے وہ اتنے دنوں بعد مل رہی تھی، کچھ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، بہت تھی۔